یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سیگمنٹ ہے سوال ہمارا جواب آپ کا۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت بے چینی کیا ہے، اور بہت اہم سوال ہے۔ کچھ لوگ اس وجہ سے بے چین ہیں کہ یہ گھر پہ بیٹھنا آخر کب تک پڑے گا۔ کچھ لوگوں کو یہ بے چینی ہے کہ ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو مارکیٹس میں اپنی دکانیں رکھتے ہیں اور اس وقت مارکیٹس بند ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ سامان کس طرح سے چھوڑ کے آئے تھے۔ اور ہمارے مارکیٹوں کی جو حالت ہے، کوئی سیوریج کا پانی تو نہیں گھس گیا کسی دکان میں، کہیں چوہے تو نہیں چلے گئے، کہیں کوئی اور جانور تو نہیں چلا گیا جس نے کپڑے کی دکان ہو تو کپڑا خراب کر دیا ہو، یا کوئی اور کھانے پینے کی چیزیں ہوں۔ کچھ لوگوں کو یہ بے چینی ہے کہ ہمارے بچوں کی پڑھائی کا کیا ہو۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی کچھ ڈیلز اور کچھ کام ہونے والے تھے، اور اس میں یہ لاک ڈاؤن اور یہ کرونا کا معاملہ آ گیا، ان کو یہ بے چینی ہے کہ ان کا یہ کام کیسے ہوگا۔ کچھ لوگوں نے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لیے ہوئے تھے، کچھ کے آپریشنز تھے، کچھ کے چیک اپس تھے، کچھ کو باہر جانا تھا کہ ٹریول بند ہو گیا۔ تو یہ ساری بے چینیاں ہیں۔ تو آپ جو ہے اس پر اپنی جو ہے وہ انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں۔ ٹیلی فون لائنز ہماری کھلی ہیں۔ آج پہلا دن ہے، تھوڑا سا ٹیکنیکل پرابلم ہو جاتا ہے، ہر جگہ ہو جاتا ہے، رمضان کی ٹرانسمیشن ہے، ساری چیزیں بیٹر ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہو جائیں گی۔ نمبر آپ کی اسکرین پر ہے، آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں، اور سوال ہمارا ہے اس وقت بے چینی کیا ہے۔ نمبر ہے 02134300190۔ تو اس نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں، 02023430190۔ اس پر آپ گفتگو کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں بے چینی کیا ہے۔ بات اصل میں یہ ہو رہی ہے کہ ہم اس صورتحال میں جو گھر پہ بیٹھے ہیں، بے چینی کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہم نے اس زحمت کو رحمت میں تبدیل کرنے کا کوئی پلان نہیں کیا۔ اگر ہم اس زحمت کو رحمت میں تبدیل کرنے کا کوئی پلان کر لیں، یعنی گھر میں ہم اپنی ایک مصروفیت بنا لیں، بچوں کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی کوئی ایک پریکٹس کر لیں، ایک ایسا سسٹم کر لیں درود پاک کا ختم ہو جائے ایک چادر پہ بیٹھ کے، کوئی ایسا نظام ہو جائے کہ ہم کہیں ہم مثنوی مولانا روم پڑھ لیں گے اس آئسولیشن میں، کچھ ایسا سسٹم ہو جائے کہ حضور کی سیرت کی کوئی کتاب پڑھ لیں گے، کوئی ایسا سسٹم ہو جائے کہ میں دنیا کے مختلف ممالک کے بارے میں انفارمیشنز حاصل کر لوں گا انٹرنیٹ سے، یا کوئی ایسی سچویشن ہو جائے کہ بچوں سے اور اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر آپ وہ گفتگو کریں جو پہلے مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر سکے تھے۔ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نیٹ پہ بیٹھ کے کوئی نئے کام کہ جب یہ ساری کی ساری صورتحال ختم ہو جائے تو آپ وہ کام کرنے کا پلان کر سکتے ہیں۔ لیکن بے چینی زیادہ ان لوگوں کو ہے جو صرف کھا رہے ہیں اور سو رہے ہیں۔ اور اب تو مختلف لوگوں نے جو ہے وہ ایسی پوسٹ چلانا شروع کر دیں کہ گھر میں بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، وزن بڑھ گیا، اب یہ وزن واپس کیسے صحیح ہوگا؟ اس وقت تو جم بھی بند ہیں، پریکٹس یا ریہرسل یا ورزش یا ایکسرسائز کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ کھلاڑی بہت پریشان ہیں، پوری دنیا کا اسپورٹس بند ہے، سارے ایونٹس بند ہو گئے، ملتوی کر دیے گئے۔ تو ایک بے چینی ہمارے اسپورٹس کے لوگوں کو بھی ہے۔ فنون لطیفہ یعنی میڈیا سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ تو اس وقت بیزی ہیں، لیکن کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس وقت بے چین ہیں کہ یہ کب کھلے اور ہم اپنے ردھم میں دوبارہ آ جائیں۔ تو مختلف اقسام کی بے چینی ہے۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جن کو اس بات کی بے چینی ہے کہ کب یہ صورتحال ٹھیک ہو تو ہم مسجدوں میں متواتر جائیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور میلاد کے جلسے ہوں، پروگرامز ہوں، درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، لوگوں میں جائیں، تبلیغ دین کا کام کریں، نعت شریف کی محفلیں ہوں، نعت شریف پڑھیں۔ کچھ تعلیمی اداروں میں جانے کے لیے بہت زیادہ متمنی ہیں کہ چھٹیاں ہو گئیں تو مدارس بند ہو گئے، ان کی تعلیم کا جو نظام تھا وہ رک گیا۔ بچے آن لائن پڑھ رہے ہیں آج کل، لیکن اس میں بھی بڑی مشکلات ہیں کہ آن لائن اگر پڑھ رہے ہیں تو ان کے پاس سافٹ ویئر ہونا چاہیے، اچھا مضبوط انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو بھی کیا پڑھائی میں وہ دلچسپی ہو سکتی ہے، وہ اٹریکشن اور کنیکشن ہو سکتا ہے جو استاد و شاگرد کلاس میں بیٹھ کے کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک بے چینی میں اضافہ کر رہی ہیں۔ ہم اس پوری نشریات کے ذریعے جو آج سے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں، ہم اس پوری نشریات میں جہاں
ہر یوم کے اعتبار سے، یعنی فتح مکہ کا دن آیا تو ہم اس پر گفتگو کریں گے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم آیا اس پر گفتگو کریں گے، یوم علی پہ گفتگو کریں گے، حضور غوث الاعظم کا یوم ہے جیسے آج، اس پر گفتگو کریں گے۔ اس طرح سے ہم ایام جتنے بھی معرکہ بدر کا ایک یوم آئے گا اس پہ گفتگو کریں گے، مختلف عشرے آئیں گے ان پر گفتگو کریں گے، تاقراتیں آئیں گی ان پہ گفتگو کریں گے، ساتھ ساتھ ہمارے اپنے معاشرتی و معاشی مسائل ہیں، جو اطراف کے ہمارے گھروں کے ہماری زندگیوں کے معاملات ہیں اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہم اس بے چینی اور موجودہ صورتحال پہ بھی گفتگو کریں گے۔ اس میں ہم زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے بات چیت بھی کریں گے، ساتھ آپ کو کھانے پکانے کا ایک ایونٹ ہوگا اس کی طرف بھی لے کے جائیں گے، ساتھ ہم آپ کو قرآن پاک سے خوبصورت آیات کا انتخاب کر کے اس پہ بھی گفتگو کریں گے، عالم ٹائم میں بھی گفتگو کی، روحانی طور پر ہم مختلف وظائف پہ گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک کمپریہنسو بہترین پیور رمضان ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے۔ ہم ایک وقت میں یہ ڈسکس کرتے تھے کہ عورتوں کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنا چہرہ چھپائیں، مردوں کے لیے شرم و حیا کہ کوئی قوانین نہیں ہیں، مرد جو ہے وہ شارٹ پہن کے بھی گھوم رہے ہیں اور ٹی شرٹیں پہن کے بھی گھوم رہے ہیں، بنیان پہن کے بھی گھوم رہے ہیں، اور زیادہ گرمی ہو تو وہ بھی اتار دیتے ہیں، ان پہ تو شرم و حیا کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب تو مرد بھی چہرہ چھپا رہے ہیں، عورتیں بھی چھپا رہی ہیں، دستانے بھی پہن رہے ہیں مرد و عورت۔ تو یہ رب کا ایک نظام ہے۔ ہم کہتے تھے رمضان ٹرانسمیشن کو پیور رمضان ٹرانسمیشن رکھو، اچھل کود نہ کرو، ناچ گانا نہ کرو، انعام پھینکو نہیں، کسی کی عزت نہ اچھالو، لیکن لوگ نہیں مانتے تھے۔ ہم 10-12 سال سے یہی کام کر رہے ہیں، مشن سمجھ کے اللہ نے ہماری مدد کی، اور آج ایسا ہو گیا کہ اب کوئی بھی یہ اچھل کود نہیں کر سکتا، کیونکہ اب میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو آڈینس نہیں ہے، کوئی اچھل کود کا چانس نہیں، کوئی انعامات پھینکنے کا نظام نہیں، کسی کی بے عزتی کرنے کا نظام موجود نہیں۔ ایک وقت تھا میاں سے کہتے تھے اپنی بیوی کو کارٹون بناؤ موٹر سائیکل ملے گی، بیوی سے کہتے تھے اپنے میاں کا میک اپ کرو موٹر سائیکل ملے گی۔ ہم نے کہا یہ غلط ہے، رمضان کی ٹرانسمیشن میں عشق الہی اور عشق رسول جو ہے وہ بیدار ہونا چاہیے۔ ہم اپنی تربیت کریں، ہم لوگوں کی تربیت کریں، خود بھی سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں، جو گھر میں بیٹھے ہیں وہ ایک خالص رمضان ٹرانسمیشن دیکھ سکیں۔ لیکن رب کا نظام ہے، جو نہیں مانتے تھے آج انہیں ماننا پڑ رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اقوال لکھے، اشعار لکھے، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اے اللہ ہم اپنی زندگی ایسے گزاریں کہ کل میدان حشر میں تیرے محبوب کے سامنے ہمیں اپنا چہرہ چھپانا نہ پڑے، یعنی ہم اپنے اعمال ایسے رکھیں کہ اپنا چہرہ ہمیں چھپانا نہ پڑے۔ اب کیسا رب کا نظام آ گیا کہ ہم اس دنیا میں بھی اپنا چہرہ چھپا رہے ہیں۔ میں یہ سارے اینگل سے بات کر رہا ہوں، کچھ باتیں کس دنیا کی ہیں، کون سی بات تصوف کی دنیا کی ہے، کون سی روحانیت کی دنیا کی ہے، کون سی انٹلیکچوئلس کے لیے ہے، کون سی ہمارے نچلے درجے کے لوگوں کے سمجھانے کے لیے۔ ہر اینگل سے یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے، میں آپ کو، آپ مجھے، ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں، جھنجھوڑیں کہ رب تعالیٰ اور اس کے محبوب کو راضی کرنا ہے۔ اور ہم خوش قسمت ہیں مسلمان کہ ہمیں ماہ رمضان المبارک مل گیا ہے۔ اس وبا اور اس پریشانی اور مخصوص حالات میں بھی ہمیں یہ موقع مل گیا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے رب کو راضی کر سکیں، اور جب رب کو راضی کر لیں گے تو یہ اس وبا سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ علیکم، اللہ۔ آصف ہیں کراچی سے۔ السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آصف بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ کیا کہنا چاہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کل کے حوالے سے جو آپ نے بے چینی کی بات کی ہے، جی اس کے اوپر میں کہنا یہ چاہوں گا کہ پہلے ہمیں بھی ذرا سا یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کے معاملات ہیں جی اور دیگر چیزیں ہیں، اس کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے، اور جو بے چینی ہم پھیلا رہے ہیں، اس کو بڑھا رہے ہیں، اس کو ہم احتیاط کے ساتھ ہی ختم کر سکتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اچھا مجھے آپ کی آواز آ گئی، یہاں فلور پہ نہیں آ رہی تھی لیکن مجھے آواز آ گئی، جی آن ایئر بھی جا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ سوال آپ کا زبردست ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کے ذریعے، یعنی کہ جو ہمیں ادارے بتا رہے ہیں، ڈاکٹرز بتا رہے ہیں، اس کو یا ان احتیاطوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو زیادہ بے چین نہیں ہوں گے۔ اور جیسے میں نے اپنی گفتگو کے بیچ شروع میں بھی کہا تھا کہ ہمارے ہاں اب بھی اس بات پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ کرونا ہے یا نہیں ہے،
کوئی کہتا ہے کہ میرے خیال سے یہ ایک جنگ ہے، کوئی کہتا ہے نہیں یہ جو ہے پیاس سے صحیح ہو جائے گی، کوئی اپنا ٹوٹکا بتا رہا ہے، کوئی کہتا ہے ارے بھائی کچھ نہیں ہے، ماسک اتارو، دستانے چھوڑ دو، یہ سینیٹائزر کچھ نہیں ہے، اور ڈیٹول ویٹول چھوڑو، کچھ نہیں ہوتا، میں بازاروں میں روزانہ گھومتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ نہ کریں ایسا، یہ آپ کی بے چینی میں اضافہ کرے گا۔ سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی، مان لے کہ ایک مسئلہ سامنے آ گیا ہے، اور جیسے کہ ہمارے پروگرام میں ہی سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے علامہ بشیر فاروقی صاحب نے بتایا تھا کہ یہ نہ کہو کہ ہم اس سے لڑ لیں گے، یہ رب تعالیٰ کی ناراضگی ہے، کیسے لڑیں گے رب تعالیٰ کی اس ناراضگی سے؟ تو پلیز بے چینی کو دور کریں، ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد عالم ٹائم علامہ مظفر حسین شاہ قادری ہمارے ساتھ ہوں گے، مفتی شاہد مدنی صاحب ہوں گے، مختصر سے وقفے کے بعد۔